داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 280۔ ذرا رک جاؤ، امام نے بازو پھیلا کر کہا۔ سب رک گئے تو اس نے کہا، اپنے ایمان کو قابو میں رکھو مسلمانوں، یہ جادوگری ہے جو تم دیکھ آئے ہو، یہ شعبدہ بازی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی پیغمبر آیا ہے نہ آئے گا۔ خدا ایسے گنہگاروں کو جلوے اور نور نہیں دکھایا کرتا جو اپنے ساتھ بے حیا لڑکیاں لیے پھرتے ہیں۔ یہ لڑکی نہیں، جن ہے۔ ایک آدمی نے کہا، جنات انسانوں کے روپ میں نہیں آ سکتے۔ امام نے کہا، جنات کسی انسان کے غلام نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرعون نہیں، وہ خدا کا سچا بندہ ہے۔ اس نے پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ تمہارے مذہب کا پاسبان اور صلیب کا دشمن ہے۔ محترم امام، ایک آدمی نے کہا، کیا آپ پانی کو آگ لگا سکتے ہیں؟ اس کی نہ سنو۔ ایک اور نے کہا، یہ اپنی امامت قائم رکھنا چاہتا ہے۔ ہم نے جو دیکھا ہے وہ آپ دکھا دیں۔ ایک اور نے کہا، پھر ہم آپ کی اطاعت قبول کر لیں گے۔ میرے ساتھ اس پہاڑی پر چلو جہاں سے شعلہ اٹھا تھا۔ امام نے کہا، میں تمہیں دکھا دوں گا کہ یہ کیا شعبدہ ہے۔ اگر میں غلط ہوا تو مجھے اسی جگہ قتل کر دینا جہاں شعلہ بھڑکا تھا۔ ہم خدا کے کاموں میں دخل دینے کی جرأت نہیں کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا۔ دو تین آدمی بیک وقت بول پڑے، وہ بھی امام کے خلاف بول رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو ایسا اشتعال دلایا کہ سب چل پڑے اور امام کو دھکے دیتے آگے چلے گئے۔ امام اکیلا کھڑا رہا۔ کچھ دیر وہاں کھڑے رہ کر امام اس پہاڑی کی طرف چل پڑا جس پر شعلہ اٹھا تھا۔ وہ بہت ہی تیز چلا جا رہا تھا۔ ایک پتھریلے ویرانے سے گزر کر چٹان کے دامن میں پہنچا تو دو آدمی اس سے کچھ پیچھے چلے جا رہے تھے۔ امام چٹان کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ پیچھے جانے والے دونوں اور تیز ہو گئے۔ ان کے قدموں کی آہٹیں سن کر امام رک گیا۔ وہ دونوں اس کے قریب جا رکے۔ ان کے چہرے کپڑوں میں چھپے ہوئے تھے۔ امام نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ان میں سے ایک امام کے پیچھے چلا گیا۔ امام اس کی طرف مڑا تو دوسرے نے امام کی گردن کے گرد اپنا بازو لپیٹ لیا۔ امام نے کمر بند سے خنجر نکالا، مگر اس کا خنجر والا ہاتھ ایک آدمی کے ہاتھ کے شکنجے میں آ گیا۔ اس کی گردن دوسرے آدمی کے بازو کے شکنجے میں تھی، جو اتنا تنگ اور سخت ہو گیا تھا کہ اس کی سانس رک رہی تھی۔ اس نے آزاد ہونے کی آخری کوشش کی۔ وہ پوری طاقت سے اچھلا، دونوں پاؤں جوڑ کر سامنے والے کے پیٹ میں مارے۔ اسے پیچھے سے ایک آدمی نے جکڑ رکھا تھا۔ سامنے والا امام کی لاتوں سے پیچھے کو گرا اور اس کے پیچھے والا دھکا برداشت نہیں کر سکا۔ وہ بھی پیچھے کو گرا اور امام کی گردن پر اس کے بازو کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ امام نے ایک اور جھٹکا دیا اور آزاد ہو گیا۔ وہ اب ایک خونریز لڑائی کے لیے تیار ہو کر اٹھا، لیکن وہ دونوں آدمی بھاگ گئے۔ ان کے بھاگنے کی وجہ صرف یہ ہو سکتی تھی کہ وہ دونوں اسی علاقے کے مسلمان تھے۔ انہیں پہچانے جانے کا خطرہ تھا۔ امام نے انہیں پکارا، للکارا، لیکن وہ غائب ہو گئے تھے۔ امام نے آگے جانا مناسب نہ سمجھا اور وہیں سے واپس چلا گیا۔ عمر درویش کے خیمے میں وہی تین آدمی بیٹھے تھے جو دن کے وقت بھی اس کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے عمر درویش کو بتایا کہ لوگ وہی تعصب لے کر گئے ہیں جو ان پر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ انہوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ کل رات اسے آگے ایک اور گاؤں کے قریب جانا ہے اور طور کا جلوہ ایک اور پہاڑی پر دکھانا ہے۔ تینوں چلے گئے۔ عاشی عمر درویش کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ کیا تم اپنی کامیابی پر خوش ہو؟ عاشی نے پوچھا۔ عاشی، عمر درویش نے آہ لے کر کہا، میں تمہیں اس قسم کے سوالوں کا جواب دینے سے ڈرتا ہوں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں صلیبیوں اور سوڈانیوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی رہوں؟ عاشی نے کہا، تم نے میرے اندر ایمان بیدار کیا ہے اور اب تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے۔ میں اعتبار تمہارے عمل پر کروں گا۔ عمر درویش نے کہا، تمہارے الفاظ پر نہیں۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ عاشی نے کہا، جو کہو گے کروں گی۔ ابھی یہی کرتی رہو جو کر رہی ہو۔ عمر درویش نے کہا، وقت آنے پر تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں یہ بتانے کا وقت ہی نہ ملے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ عاشی نے کہا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارے ارد گرد جاسوسوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ جہاں تم نے ذرا سی مشکوک حرکت کی، یہ جاسوس تمہیں غائب یا قتل کر دیں گے۔
اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اگر تم مجھے پہلے ہی بتا دو کہ تمہارا ارادہ کیا ہے تو میں تمہیں بروقت خبردار کر سکوں گی۔ مجھے تو وہ بہرحال اپنے گروہ کا فرد سمجھتے ہیں۔ عاشی کے انداز میں کچھ ایسی سادگی اور خلوص تھا جس سے عمرو درویش قائل ہو گیا کہ یہ لڑکی اسے دھوکہ نہیں دے گی۔ اس نے کہا، تمہارے کمالات دیکھتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ تم مجھے دھوکہ دو گی۔ کمالات میں تو تم بھی کم نہیں ہو، عاشی نے کہا۔ اسی لیے تو میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم نے اپنی قوم کو دھوکہ دینے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ میں تمہیں اپنا ارادہ بتا دیتا ہوں، عمرو درویش نے کہا، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور مجھے فریب دیا تو تم زندہ نہیں رہو گی۔ میں قتل ہو جانے سے نہیں ڈرتا اور قتل کرنے سے بھی نہیں ڈروں گا۔ میں نے راستے میں تمہیں بتا دیا تھا کہ میں کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ مجھے امید تھی کہ یہاں اپنے علاقے میں آ کر اپنے خفیہ مقصد میں آسانی سے کامیاب ہو جاؤں گا، مگر یہاں آ کر دیکھا ہے کہ سوڈانیوں نے مجھے جاسوسوں کے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ مجھے دوسرا غم یہ ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی قوم کی پیٹھ میں خنجر اتار دیا ہے۔ میں اپنے اصل مقصد کی خاطر اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ رہا ہوں، مگر میری کارستانی جسے تم میرا کمال کہتی ہو، میری قوم کے مذہبی عقیدے کو زہر کی طرح مار رہی ہے۔ میں نے اگر یہ سوانگ جاری رکھا تو یہ مسلمان سوڈانیوں کی غلامی کی زنجیروں میں بن جائیں گے اور ان کا قومی وقار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ عاشی نے پوچھا۔ میں اسحاق کے گاؤں تک پہنچنا چاہتا ہوں، عمرو درویش نے کہا۔ تم اسحاق کو جانتی ہو نا؟ وہی کماندار جو جنگی قیدی کی حیثیت سے قید خانے میں پڑا ہے۔ اسے اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے تمہیں بھی ایک رات اس کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اس شخص کو تو میں ساری عمر نہیں بھول سکوں گی، عاشی نے کہا۔ اس کی بھی اتنی ہی مرید ہوں جتنی تمہاری ہوں۔ میں اس کے گھر تک پہنچنا چاہتا ہوں، عمرو درویش نے کہا۔ پھر میں اپنے گاؤں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ یہاں آ کر غائب ہو جاؤں گا اور یہاں کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ سوڈانیوں کے ہتھ کنڈوں سے بچیں۔ معلوم ہوتا ہے تم نے کوئی باقاعدہ منصوبہ نہیں بنایا تھا، عاشی نے کہا۔ ہمیں جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے اس کا ہمیں بڑا واضح منصوبہ دیا جاتا ہے۔ میں قید خانے میں ظالمانہ اذیتیں سہ سہ کر نکلا ہوں، عمرو درویش نے کہا۔ اتنی ہی عقل رہ گئی تھی کہ قید خانے سے نکلنے کا یہ طریقہ سوچ لیا تھا۔ یہاں آ کر حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنے مقصد کی کامیابی ناممکن نظر آتی ہے۔ اب مجھے سوچنے دو، عاشی نے کہا۔ اگر ہم خدا کی راہ میں ثابت قدم رہے تو تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کل ہم آگے جا رہے ہیں، کوئی صورت نکل آئے گی۔ ضرورت یہ ہے کہ ہمیں یہاں کے کسی عقل مند آدمی کے ساتھ ملاقات کا موقع مل جائے۔ اسی علاقے میں عمرو درویش کے خیمے سے 2-2.5 میل دور مصری تاجروں کا ایک قافلہ آیا۔ 4 آدمی اور 6 اونٹ تھے۔ قافلے کا سردار لمبی داڑھی والا ایک بزرگ صورت انسان تھا جس نے ایک آنکھ پر سبز رنگ کے کپڑے کا ٹکڑا لٹکا رکھا تھا، جیسے اس کی یہ آنکھ خراب ہو۔ یہ قافلہ 2 دن پہلے سوڈان کی سرحد میں داخل ہوا تھا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سلطان ایوبی نے مصر سے سوڈان میں اناج اسمگل کرنے کی درپردہ اجازت دے رکھی تھی۔ دوسری اجناس بھی اسمگل کی جاتی تھیں۔ سوڈان میں ان اشیاء کی قلت تھی۔ مصر کے اسمگلر دراصل سلطان ایوبی کے انٹیلیجنس کے آدمی تھے۔ انہیں مصر کے سرحدی دستے نہیں روکتے تھے اور سوڈان کی سرحد کے پہرے دار بھی انہیں نظر انداز کر دیتے تھے۔ یہ قافلہ بھی بلا روک ٹوک سرحد پار کر کے سوڈان میں داخل ہو گیا تھا، لیکن رات کی تاریکی کی وجہ سے سوڈان کے سرحدی پہرے دار یہ نہ دیکھ سکے کہ 4 تاجروں اور 6 اونٹوں کا یہ قافلہ سوڈان کے کسی شہر کی طرف جانے کے بجائے اس پہاڑی علاقے کی سمت چلا گیا ہے جہاں مسلمان آباد تھے۔ ادھر تاجروں کے کسی قافلے کو جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ سوڈان کی حکومت مسلمانوں کو اناج اور دیگر اجناس سے اور تجارت سے محروم رکھنا چاہتی تھی۔ یہ قافلہ رات بھر چلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اونٹوں کو ٹینوں کے علاقے میں چھپا دیا گیا۔ سرحد دور پیچھے رہ گئی تھی۔ ان لوگوں نے سارا دن وہیں چھپ کر گزارا۔ رات تاریک ہوئی تو یہ قافلہ پھر چل پڑا اور آدھی رات کے وقت پہاڑی علاقے میں داخل ہو گیا۔ یہی قافلے کی منزل تھی۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے
تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔